السلام علیکم. اراؤنڈ دی فیکٹ میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں عرفان. پاکستانی ادارے خاص کر ISI اور پاکستان کے جو دوسرے ادارے ہیں یہ اپنا کام اتنے پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں, اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ دشمن کو پتہ ہی نہیں چلتا. آخر تک گیم ختم ہونے تک دشمن کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ تو سارا کچھ ہم کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن یہ بالآخر ہمارے ساتھ کچھ اور نکل گیا, کچھ اور ہو گیا. اس کی تازہ ترین مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح امریکہ جیسا ملک جو کہ اپنی CIA پر فخر کرتا ہے. CIA امریکہ کا انٹیلیجنس کا ادارہ ہے, جسے پاکستان کا ادارہ ہے ISI, تو ایسے ہی امریکہ کا ادارہ ہے CIA. تو وہ اپنی CIA کو, اپنے CIA کے ادارے کو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بہترین ایجنسی ہے, دنیا کا بہترین سپائنگ نیٹ ورک ہے جو کہ ہر کام کرنے کی مہارت رکھتا ہے. وہ CIA اور ISI کا کمپیرزن کر رہے ہیں بیسیکلی. ویسے تو کافی سارے انہوں نے ایک جنرل سی بات کی ہے, لیکن اس رپورٹ میں, یہ رپورٹ جو ہے یہ بیسیکلی پچھلے ویک میں شائع ہوئی دی نیو یارک ٹائمز میں. اس رپورٹ میں کیا تھا, اس کے مندرجات کیا تھے؟ بیسیکلی ایک لیٹر لکھا گیا کاؤنٹر انٹیلیجنس آفیشیلز کی طرف سے, ٹاپ جو ان کے آفیشلز ہیں ان کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا. اپنی پوری دنیا کی ان کے جہاں جہاں پہ CIA ایجنسیز ہیں, جہاں جہاں پہ CIA بیسز ہیں, ان سب کو ایک لیٹر لکھا گیا اور ان سے کیا کیا کہا گیا اور اس لیٹر میں کیا کیا ذکر کیا گیا, کس کس طرح سے کہا گیا, وہ سارے کا سارا آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ISI جو ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے. ایسے ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں جن سے بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں وی ہیو ISI اور ہمیں ISI پر فخر ہے. یہ جو لیٹر لکھا گیا یہ ایک ٹاپ سیکرٹ کیبل کی فارم میں تھا. اس لیٹر کے مندرجات کیا تھے؟ اس میں کلیئرلی یہ کہا گیا, اس میں دنیا کے 4-5 ممالک کا ذکر کیا گیا, جس میں چائنا ہے, رشیا ہے, ایران ہے, پاکستان ہے. ان سب ممالک کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ یہاں پہ ہمارے ایجنٹس جو ہیں ان کو کام کرنے میں بہت مسئلہ بن رہا ہے. ان کو, کیونکہ یہاں کے جو ایجنٹس ہیں, یہاں پہ جو ایجنسیز ہیں ان کو ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. ہم نے سمجھا کہ یہ ہم کام آسانی سے کر لیتے ہیں, لیکن وہ ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ وہ تیز نکلے. یہ تو ہو گیا اوورآل کہ ایک جنرلائز ذکر. اب پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں کہ پاکستان کا ذکر انہوں نے کہاں کہاں کیسے کیسے کیا, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایگزیکٹ لائنز جو اس لیٹر میں لکھی ہوئی ہیں, جو ان کے آفیشلز نے لکھی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی ISI کا ذکر وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. ایگزیکٹ الفاظ کیا ہیں اس میں, اس بورڈ میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں کہ ایگزیکٹ الفاظ کیا ہیں, بعد میں اس کا بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. While the memo identified specific numbers of informants that were arrested occurred, it said the number turned against the United States was not fully known. Sometimes informants who are discovered by adversarial intelligence services are not arrested, but instead are turned into double agents who feed disinformation to the CIA, which can have devastating effects on intelligence collection and analysis. Pakistanis have been particularly effective in this sphere. ان کے جو ایک سابق افیشل ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایجنٹس ہیں ان کو ضروری نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو اریسٹ کر لیا جائے. سم ٹائم سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کو ڈبل ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے. ڈبل ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو کہ کام تو امریکن CIA کے لیے کر رہا ہے, لیکن کرتا کیا ہے, وہ امریکن CIA کو مس گائیڈ کرے گا, مس لیڈ کرے گا, ان کو غلط انفارمیشن دے گا, ان کو بتائے گا کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے. وہ اس پر یقین کرنے کی ہر ممکن کوشش, ہر ممکن جواز ان کے پاس ہوتا ہے, وہ اس پر یقین کرتے ہیں, اس کو کاؤنٹر چیک نہیں کرتے. یہ CIA کی سب سے بڑی اور بھیانک غلطی ہے جو کہ CIA کرتا آ رہا ہے کئی دہائیوں سے, کہ اس میں خاص کر اس نے ذکر کیا ہے کہ پاکستانی اس میں ماہر ہیں, کہ پاکستانی ڈبل ایجنٹ بنانے میں ماہر ہیں. پاکستانی کسی دوسرے کا ایجنٹ جو انہوں نے بڑی محنت سے تیار کیا ہوتا ہے اس کو یوں سمجھ لیں ہیک کر لیتے ہیں, ہیک کر کے اس کو اپنے مقاصد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال, ویسے تو کافی سارے ہیں, لیکن اس کی سب سے بڑی مثال کلبھوشن یادو نیٹ ورک ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو کلبھوشن یادو کا جو نیٹ ورک ہے وہ اسی طرح سے پکڑا گیا تھا. اسی رپورٹ میں ایک اور جگہ پہ ذکر ہے, یہ بھی آپ سنیے اور دیکھیے کہ کس کس طرح سے CIA نے پاکستان کے جو ISI ہے اس کا اعتراف کیا ہے, اس کی اعلیٰ ترین مہارت کا اعتراف کیا ہے. رپورٹ میں لکھا ہے The collapse of American backed government in Afghanistan means that learning more about Pakistan's ties to the Taliban government and extremist organization in the region is going to become ever more important.
As a result, the pressure is once again on the CIA to build and maintain networks of informants in Pakistan, a country with a record of discovering and breaking those networks. کہ CIA کو پاکستان میں دوبارہ سے ایک ایسا نیٹ ورک بنانا ہے, ایک ایسے ملک میں دوبارہ سے اپنے انفارمنٹس کا ایک نیٹ ورک بنانا ہے, پاکستان جیسے ملک میں, پاکستان جو کہ ان نیٹ ورکس کو بے نقاب کرنے کا اور ان نیٹ ورکس کو توڑنے کا ماہر ہے, یہ کہنا ہے اس رپورٹ میں. آپ دیکھیے آگے سنتے جائیے اور کیا کیا کچھ لکھا ہے. اسی رپورٹ میں انہوں نے ایک اور اعتراف بھی کیا ہے. اس اعتراف میں یہ کہنا ہے, ان کے جو ڈوگس لنڈن ایک ان کے ایجنسی آپریٹو ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس کی سب سے بڑی مثال ڈبل ایجنٹنگ کی یا مس انفارمیشن کی سب سے بڑی مثال ہے کہ افغانستان میں خوست میں ایک CIA کے اہلکاروں کی میٹنگ ہو رہی تھی, اس پر ایک سوسائڈ بمبنگ اٹیک ہوا. اس بمبنگ اٹیک میں تقریباً 7 سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ مارے گئے, CIA کے 7 اہلکار مارے گئے. اس سب کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ یہ 7 اہلکار جو ہیں ان میں ایک جارڈینین ڈاکٹر تھا. اس جارڈینین ڈاکٹر کو انہوں نے پلان کیا تھا, برین واش کیا تھا کہ یہ CIA کے لیے کام کرے اور القاعدہ میں پینیٹریٹ کرے. اس نے بظاہر تو حامی بھر لی, لیکن اس نے مس انفارم کیا, اس نے CIA کو دھوکہ دیا, اس نے ان کی ساری انفارمیشن القاعدہ تک پہنچا دی. اور عین اس دوران جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو اس نے ایک سوسائڈ اٹیک جو ہے وہ ان کے اوپر ہوا اور اس میں 7 اہلکار جو ہیں وہ مارے گئے. یہ چند ایک مثالیں ہیں جن میں CIA نے اپنی ناکامیوں کا اعتراف کیا ہے, واضح طور پر کہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک مزید باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ CIA جو ہے ان ممالک کی ایجنسیز, خاص کر پاکستان کی جو ایجنسی ہے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتی رہی ہے. ان کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے اس طرح سے کام کر سکتا ہے. اس کی جو اسپائی ایجنسی ہے وہ اس طریقے سے ان نیٹ ورک کو کھولنے میں, ان کو بے نقاب کرنے میں اور ان کو توڑنے میں مہارت رکھتی ہے. تو یہ ایک ایسا اعتراف ہے جو کہ ایک دشمن ملک کی سرزمین سے, ایسا ملک جس کے سینٹ میں پاکستان پر پابندیوں کا بل لگایا گیا ہے, پیش کیا گیا ہے, ایسے ملک کی طرف سے اپنی ایجنسیز اور اپنے اداروں کی جو تعریف ہے وہ سننا یقیناً اور ڈیفینیٹلی اطمینان بخش ہے. اور یہ سارا کچھ اس رپورٹ کی بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس رپورٹ میں پاکستان کا کس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. عرفان کو اجازت, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.